إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد سورۃ الاعراف کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین رحمۃ للعالمین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ یہ اعلان کیجئے، لوگوں کو یہ بات بتا دیجئے، قل کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا
الا ما شاء اللہ۔ فرمایا آپ یہ بات لوگوں کو بتا دیں کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اختیار نہیں رکھتا اپنی جان کے نفع کا اور نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اللہ کے اس حکم کے تحت اپنا عقیدہ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میرے پاس اپنی جان کے نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر وہی نفع وہی نقصان جو اللہ چاہے۔ اگر اللہ مجھے نفع دینا چاہے تو اس کی مرضی، اللہ پاک مجھے نقصان سے دوچار کر دے تو اس کی مرضی، میرا اپنا اختیار اپنی جان کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار اپنی جان کے لیے نہیں تھا تو پھر امت کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ تمہارا نفع اور تمہارا نقصان بھی اسی ذات کے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھ میں میرا نفع اور میرا نقصان ہے۔ یہ اس چیز کا تعلق انسان کے عقیدے کے ساتھ ہے۔ جس انسان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں میرا نفع یا میرا نقصان ہے، تو پھر اس کا عقیدہ اور اس کا توکل، اس کا ایمان اللہ کی ذات سے ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا حاجت روا یا مشکل کشا بنا کر بیٹھ جاتا ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو اس عقیدے کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رہنمائی فرمائی اور لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ لوگوں، تمہارا نفع تمہارا نقصان یہ اس ذات کے ہاتھ میں ہے جس نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا، سب کچھ عطا کیا، حتیٰ کہ انسان کی زندگی، انسان کی موت، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اس کے اختیار میں ہے۔ مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ دور جہالت سے لے کر آج تک اللہ کے علاوہ کئی چیزوں کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھا گیا، بنایا گیا، دور جہالت میں بھی اور آج بھی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا لا عدویٰ، کوئی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی، بلکہ اگر بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے، اپنی مرضی سے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ بذات خود کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، کسی کو لگ نہیں سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ لا عدویٰ ولا طیارۃ، اور فرمایا کہ یہ بدشگونی، جو لوگ کئی چیزوں سے بدشگونی لیتے ہیں، برا شگون لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میرا یہ نقصان ہوئے، فرمایا اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ انسان کے اپنے برے اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ انسان اللہ کی نظر سے بھی گر جاتا ہے، معاشرے میں بھی گر جاتا ہے، اور لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اس کے برے فعل کی وجہ سے، ورنہ اللہ پاک نے کسی انسان کو منحوس نہیں بنایا۔
کسی چیز کو منحوس نہیں بنایا۔ اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ دور جہالت سے لے کر آج تک یہ جو سفر کا مہینہ ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، لوگ سفر کے مہینے کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، اور اس مہینے کی نحوست کی وجہ سے لوگ سفر کرنا پسند نہیں کرتے، لوگ کوئی کاروبار کرنا پسند نہیں کرتے، لوگ کوئی رشتہ کرنا پسند نہیں کرتے، لوگ شادی یا نکاح کرنا پسند نہیں کرتے، اس وجہ سے کہ یہ جہالت سے لے کر آج تک لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات شیطان نے ڈال دی کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں، اس دور میں فرمایا کہ لا عدوہ ولا طیارتا ولا حامہ ولا سفرہ، فرمایا کہ یہ سفر کا مہینہ یہ منحوس نہیں، اور کسی پرندے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ پرندہ منحوس ہے۔ دور جہالت میں لوگوں کا یہ انداز تھا کہ وہ جب سفر پہ جاتے تو پرندے کو اڑاتے، اگر دائیں طرف اڑتا تو اس سفر کے لیے چال پڑتے، بائیں طرف اڑ جاتا تو وہ ارادہ منسوخ کر دیتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں چیزوں کی نفی فرمائی ہے، اور بات یہ سمجھائی ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے علاوہ جن کو تم نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو ان چیزوں کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں اور کوئی حقیقت بھی نہیں ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچوں کو بٹھاؤ، یہ بھاگ رہے ہیں، بیٹا بیٹھ جو، ادھر بھاگنا نہیں مسجد میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے ہیں تو راستے میں ایک آستانہ دیکھا مشرکین کا کہ انہوں نے ایک متبرک درخت اپنایا ہوا ہے، اس پر اپنے ہتھیار لٹکائے ہیں، کچھ کپڑے باندھے ہوئے ہیں اور گھیرا بنا کر اس درخت کے پاس بیٹھے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لشکر ہے اس میں کچھ 9 مسلم تھے جو ابھی ابھی شرک سے توبہ کر کے توحید میں داخل ہوئے، کفر سے نکل کر اسلام میں داخل ہوئے، عقیدہ ابھی پختہ نہیں، تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے ایک درخت مقرر کر دیں، ہم بھی اس پر اپنے ہتھیار لٹکائیں، کپڑے باندھیں، اس سے برکت حاصل کریں جیسے انہوں نے اس درخت کو اپنے لیے متبرک بنایا ہوئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے وہی سوال کیا ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب ہم نے دریا سے پار گزار دیا، فرعون کو غرق کر دیا، تو پار نکلنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں غیر مسلموں کا، مشرکین کا ایک آستانہ آیا، اس میں وہ ان بتوں پر سرب سجود ہیں، ان کی عبادت میں مصروف ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا یا موسیٰ اجعل لنا الہۃ کما لہم آلہہ، اے موسیٰ نبی، جیسے ان کا ایک الہ ہے، ایک معبود ہے، اسی طرح ہمارے لیے بھی ایک الہ اور معبود مقرر کر دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو سخت غصہ آیا، فرمایا بل انتم قوم جاہلون، تم ایک جاہل قوم ہو، تمہیں ابھی تک یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ عبادت کے لائق اور سجدوں کے لائق اور نظر و نیاز کے لائق، حاجت روا، مشکل کشا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، پھر تم یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ ہمارے لیے ایک معبود مقرر کر دو۔
تم ایک جاہل قوم ہو، تمہیں ابھی تک اتنی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ پاک نے تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دی، اس کو غرق کیا اور تمہیں یہاں امن کی جگہ دی، اب پھر اس کے مقابلے میں معبود کا مطالبہ کرتے ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک مبارک درخت بنا دیجئے، نشاندہی کر دیجئے اور ہم بھی اس سے برکت حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ایسی باتوں کی نفی فرمائی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو جب بوسہ دینے لگے تو حجر اسود کو مخاطب کیا بوسہ دیتے ہوئے کہ اے حجر اسود، انکا حجر لا تضر ولا تنفع، تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دینے کا اختیار ہے تیرے پاس نہ نقصان دینے کا۔ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلتک، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسہ دیتے تھے تو میں بھی اے حجر اسود تمہیں بوسہ نہ دیتا۔ بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، نبی پاک نے تمہیں بوسہ دیا، ورنہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ تیرے اندر ایسی کوئی خاصیت نہیں کہ نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں ان کو اطلاع دی گئی کہ حدیبیہ کے مقام پر جس درخت کے نیچے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت لی تھی اور اس درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لی تھی، اور اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے محبوب تمہارے ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ بھی تھا جب آپ نے اپنے ساتھیوں سے بیعت لی۔ اب وہ ایک درخت تھا حدیبیہ کے مقام پر، اس کے سائے میں نبی پاک بیٹھے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس درخت پر بھی کپڑے باندھنے شروع کر دیے، دھاگے باندھنے شروع کر دیے، اور اس سے برکت لینے کی نیت سے وہاں جمع ہونا شروع کر دیا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا، ایک لشکر بھیجا، کچھ افراد بھیجے، فرمایا کہ اس درخت کو کاٹ دو، اس کی جڑیں بھی نکال دو، اس کا نام و نشان مٹا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جانے کے بعد لوگ یہاں اس درخت کی پوجا پاٹ نہ شروع کر دیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اے لوگو، میں تو اپنی جان کے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے۔ آگے فرمایا ولو کنت عالم الغیب، اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا، لاستکثرت من الخیر، تو میں دنیا کی ساری بلائیاں سارے نفع جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے دنیا میں کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا، نفع کا اختیار ہوتا، نقصان سے بچنے کا اختیار ہوتا، تو مجھے دنیا میں نفع ہی نفع پہنچتا جاتا، کبھی نقصان میرے قریب بھی نہ آتا۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو نبی پاک کی زندگی کا زیادہ تر حصہ کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے گزرا ہے۔ مکی دور میں کفار مکہ نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، پھر ان کے ظلموں کی وجہ سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو کافروں نے پھر پیچھا نہیں چھوڑا، کبھی جنگ بدر، کبھی جنگ احد، اور جنگ احد میں نبی پاک پر اتنا سنگین حملہ تھا جو جان لیوا کرنا چاہتے تھے، مگر اللہ پاک نے آپ کی جان کی حفاظت کا ذمہ خود لیا تھا۔ آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے، سر مبارک زخمی ہو گیا، اور غشی
اور ایک بے ہوشی تھی جس کی وجہ سے آپ ایک گڑھے کے اندر گر گئے۔ اب یہ جانی جو تکلیف پہنچی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے پاس اختیار نہیں تھا۔ اختیار ہوتا تو کسی کافر کو جرأت کیا تھی کہ وہ اللہ کے نبی پر حملہ کر سکے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی ذات مبارک کو، جان کو ختم کرنے کے لیے کل 18 قاتلانہ حملے نبی پاک کی ذات پر ہوئے تھے۔ ذات پر حملے ہوئے مگر جان کو بچانے والا اللہ تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ پاک ان لوگوں کے حملوں سے اور یہ جو جان لیوا حملے کرتے ہیں ان سے آپ کی جان کو بچانے کے لیے کافی ہے، اللہ نے بچایا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذاتی طور پر کوئی اختیار نہیں تھا۔ تو بات ہم کر رہے تھے ایسی چیزوں کو اپنا نفع نقصان سمجھنا جن کے اندر کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتا عرافن، جو آدمی کسی عراف کے پاس جاتا ہے، عراف وہ شخص ہے جو لوگوں کی قسمتیں ان کو بتاتا ہے کہ تمہارے ہاتھ دے کر میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تمہیں اس کام میں فائدہ ملے گا، اس میں نقصان پہنچے گا، یہاں تمہیں رشتہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی غیب کی باتیں اور نفع نقصان کی باتیں۔ فرمایا کہ جو آدمی کسی عراف کے پاس جاتا ہے فسألہ عن شیء، اور اس سے غیب کے بارے میں یا نفع نقصان کے بارے میں کچھ پوچھتا ہے، آپ فرماتے ہیں لم تقبل صلاتہ 40 یوما، ایسے بندے کی جو ایک دفعہ کسی کاہن یا نجومی کے پاس چلا گیا، اپنی قسمت، اپنی تقدیر، اپنا نفع، اپنا نقصان صرف پوچھنے کے لیے، فرمایا 40 دن تک اس بندے کی کوئی نماز اللہ پاک قبول ہی نہیں کرتے۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ اور دوسری حدیث صحیح بخاری میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا، جو آدمی کسی کاہن کے پاس گیا، کسی نجومی کے پاس گیا، فصدقہ بما یقول، اس سے کچھ پوچھا اپنی قسمت کے بارے میں اور پھر تصدیق کی کہ تم نے صحیح کہا ہے، اس کی تصدیق بھی کر دی، فرمایا فقد کافر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس انسان نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کا انکار کر دیا، یہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا۔ وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے جو اپنی تقدیر، اپنا نفع، اپنا نقصان کسی نجومی یا کاہن کے پاس جاتا ہے اس سے پوچھنے کے لیے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک رات ادھر ٹھہرے اور سارے لشکر نے وہاں پڑاؤ کیا، رات کو بارش ہوئی، نبی پاک نے صبح فجر کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، آج تم جانتے ہو ماذا قال ربکم، کہ آج کی جو رات گزری ہے اس رات میں تمہارے رب نے تمہارے بارے میں کیا حکم دیے یا لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ تو بتا سکتے ہیں، ہمیں کچھ علم نہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قالا، فرمایا کہ آج کی رات جو بارش ہوئی ہے اس بارش کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کر دیا اور کچھ لوگ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کفر کیسے اور ایمان ہم سمجھ نہیں پائے؟ فرمایا من قال مطرنا بفضل اللہ و برحمتہ مؤمن باللہ و کافر بالکواکب، فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ آج رات جو بارش ہوئی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ ہوئی ہے، اس کے حکم کے ساتھ ہوئی ہے،
تو اس نے اللہ کی ذات پر ایمان لے آیا اور ستاروں کا انکار کیا کہ اس میں ستاروں کا کوئی عمل دخل نہیں، کہ یہ بار فلاں ستارے کی وجہ سے ہو گئی، اور یہ نجومی لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ تمہارا ستارہ اس وقت گردش میں ہے، تم یہ کام نہ کرنا، فلاں کام نہ کرنا، اور ستاروں کا یہ علم، یہ نجومی، ان سے پوچھنا بتانا، یہ سارا کفر کا کام ہے۔ فرمایا جس نے یہ کہا مطرنا بنوء قضا و قضا، کہ آج رات بارش ہوئی ہے فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے، فرمایا اس نے ستارے پر ایمان لے آیا اور اللہ کے ساتھ اس نے کفر کر دیا۔ ان معمولی باتوں پر اتنی سخت گرفت ہے کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے منظر دکھایا ہے خواب کے اندر، اور میں نے دیکھا ہے کہ قیامت کے دن بعض نبی ایسے ہوں گے کہ ان کے ساتھ 10 افراد ہیں، بعض نبی ایسے ہوں گے کہ ان کے ساتھ اس سے بھی کم ہیں۔ قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت کے ساتھ پیش ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ فرمایا کہ بعض نبی ایسے ہیں کہ ایک نبی ہے اور 2 امتی اس کے ساتھ ہیں، بعض نبی ایسے ہیں ایک نبی ہے ایک امتی ہے، اور بعض نبی اکیلے کھڑے ہوں گے، امتی ایمان لانے والا ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی دوران اللہ پاک نے مجھے دکھایا کہ ایک بہت بڑا ایک جمع غفیر، بہت بڑی جماعت میں نے دیکھی، تو میرے دل میں آیا کہ شاید یہ میری امت ہے، اس کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت نہیں بلکہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ امت ہے۔ اور پھر مجھے کہا گیا کہ آپ اپنے دائیں افق کی طرف دیکھو۔ میں نے دائیں افق کی طرف دیکھا تو اس سے بھی ایک بہت بڑی جماعت میرے دائیں طرف مجھے نظر آئی۔ مجھے کہا گیا کہ آپ اپنے بائیں افق کی طرف دیکھو۔ میں نے اپنے بائیں سائڈ پہ دیکھا تو ایک اور جماعت جو اس سے بھی بڑی تھی مجھے نظر آئی۔ مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور آپ کی اس امت کے اندر 70,000 افراد ایسے ہیں جن کو اللہ پاک بغیر حساب اور بغیر کتاب حساب کے بغیر ان کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں کہ اتنی بات کہہ کر مسجد سے اٹھے اور اپنے گھر چلے گئے، حجرہ مبارک میں چلے گئے۔ اب صحابہ کرام آپس میں بحث کر رہے ہیں اور اپنے اپنے خیالات پیش کر رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسلمان گھرانے کے اندر آنکھ کھولی ہے، اور ان کے باپ دادا بھی مسلمان تھے، یہ بھی مسلمان تھے۔ کسی نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ کسی نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اپنے اپنے افکار، نظریات، خیالات پیش کر رہے ہیں۔ ابھی یہ بحث جاری ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے اور پوچھا کہ تم کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، آپ نے وہ جو 70,000 کے بارے میں بات کی ہے، ہم اس کے بارے میں غور کر رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو بغیر حساب اور بغیر کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی 4 صفات، ہم الذین لا یرقون، ان میں ایک لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے کبھی کسی کو دم بھی نہیں کیا۔ حالانکہ دم کر دینا یہ سنت سے ثابت بھی ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ ان کا عقیدہ اتنا اللہ کی ذات پر پختہ ہے، اگر کوئی دم کروانے آ بھی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو خود دم کر لو، تم بھی مسلمان ہو، تم بھی نماز پڑھتے ہو، میں بھی وہی نماز پڑھتا ہوں، اور دم کی جو صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ ہے، درود شریف ہے،
سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، یہ چیزیں پڑھو، اپنے ہاتھ پر پھونک کر جسم پر پھیر لو، خود دم کر لو، مجھ سے کیوں کرواتے ہو؟ یہ بات اس لیے کہہ دی کہ لوگ بعض اوقات یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اس بندے کے دم میں شفا ہے، یہ دم کرے گا تو شفا ملے گی، نہیں کرے گا تو شفا نہیں ملے گی۔ جیسے بعض لوگوں کا ڈاکٹروں پر اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب بڑے قابل ہیں، کتنا سیریس مریض ہو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا تو نہیں۔ کتنا قابل ڈاکٹر ہو بندہ اس سے بھی مر جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب خود بھی مرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جب انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار مقرر کیا، جو پہلے سے آ رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق کے دور سے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کی جنگی حکمت عملی اور کمال کی ان کی پلاننگ ہوتی تھی، جس جنگ میں بھی جاتے اللہ پاک فتح عطا کر دیتا۔ تو لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ فتح کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سپہ سالار ہونا ضروری ہے، اگر خالد بن ولید سپہ سالار ہوئے تو فتح ملے گی، اگر یہ نہ ہوئے تو پھر یہ بات شک میں ہے کہ فتح ملے یا نہ ملے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پہنچی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عہدے سے معزول کر دیا، ہٹا دیا سپہ سالاری سے۔ فرمایا کہ لوگ یہ عقیدہ بنا کے بیٹھ گئے کہ تم سپہ سالار بنو گے تو تب فتح ملے گی، لہذا اب تم سپاہی بن جاؤ، اور سپہ سالار دوسرا کھڑا کیا، اللہ کے نام پر لشکر کو بھیجا، اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ اور یہ عقیدہ ختم کیا کہ یہ نہ سمجھو کہ اسی بندے کے ہاتھ میں شفا ہے، اسی کے ہاتھ میں کامیابی ہے یا فتح ہے، اسی کے پاس نفع ہے یا اس کے پاس نقصان ہے، ایسا عقیدہ رکھنا یہ اللہ کے غصے کا سبب ہے، ناراضگی کا سبب ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، وہ کسی کو دم بھی نہیں کریں گے۔ نمبر 2، ولا یسترقون، اور خود کسی سے دم کا مطالبہ بھی نہیں کریں گے، نہ دم کریں گے نہ کروائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو خود ہی دم کر لیا کرتے تھے، اور جب زندگی کی آخری بیماری تھی تو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تکلیف میں نہیں تھے تو اپنے آپ کو خود دم کرتے تھے، اور جب غشی طاری ہو جاتی اور ہاتھ کمزور ہو گئے، ہاتھ جسم پر پھیر بھی نہیں سکتے تھے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہی معوذات صورتیں پڑھ کر نبی پاک کے ہاتھ پر پھونکتی اور آپ کا ہاتھ مبارک آپ کے جسم پر پھیر لیتی، نبی پاک کے ہاتھ کو انہی کے جسم پر پھیرتی، اپنا نہیں پھیرتی تھیں، اس لیے کہ جتنی برکت نبی پاک کے ہاتھ میں ہے وہ اماں جی سمجھتی تھی کہ اتنی برکت میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا ولا یتطیرون، وہ لوگ بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جو کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے۔ اب بدشگونی کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے جی میں گھر سے نکلا اور کسی کام پہ جا رہا تھا تو آگے سے مجھے ایک منحوس بندہ مل گیا، اس کی وجہ سے میں کام پہ ہی نہیں گیا کیونکہ میرا کام خراب ہو جانا۔ پھر کہتے ہیں جی میں کام پہ جا رہا تھا تو آگے سے کالی بلی گزر گئی، میں واپس آ گیا، کہ یہ بھی نحوست کا سبب ہے۔ اور اس میں ایک بدشگونی لوگ یہ بھی لیتے ہیں کہ جب کوئی نئی خوبصورت بلڈنگ تیار کرتے ہیں، رہائش بناتے ہیں، تو اس کے آخری کونے پر ایک کالی ہنڈیا رکھی ہوتی ہے، یا آپ نے دیکھا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہماری اس بلڈنگ کو نظر بد بھی نہ لگے، اور اگر کوئی زلزلہ آتا ہے تو اس کو نقصان نہ پہنچے، گویا کہ یہ کالی ہنڈیا اس بلڈنگ کو نقصان سے بچا لے گی۔ یہ لوگوں کے عقائد آج بھی ہیں، تب بھی تھے، اور لوگ جس طرح باقی چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں
اسی طرح اس سفر کے مہینے کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، تو میں نے ضروری سمجھا کہ لوگوں کو یہ بات بتا دی جائے کہ ایسی چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ان کا تعلق عقیدہ اور ایمان کے ساتھ ہے، اور ایمان ایسی چیز ہے اگر اس میں توحید نہ ہو، توحید کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اور حدیث کا آخری جز رہ گیا کہ چوتھے نمبر پر فرمایا وہ لوگ بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو ہر موقع پر ہر حال میں بھروسہ اللہ کی ذات پر کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے کہ یہ مجھے بچا لے گا یا یہ مجھے نفع دے پائے گا یا نقصان دے پائے گا۔ اگر انسان کسی کو عارضی نفع اور نقصان کچھ دیتا ہے تو یہ عارضی ہے، اور جب تک اللہ نہ چاہے تب تک کوئی انسان دوسرے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ پاک نے جادوگروں کے بارے میں فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جادوگر لاکھ جتن کر لے، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کوئی جادوگر کسی کا نقصان نہیں کر سکتا، اتنا ہوگا جتنا اللہ کو منظور ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے، اور نفع اور نقصان اور حاجت روا اور مشکل کشا صرف ایک اللہ کی ذات کو ماننا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور اللہ کے علاوہ نہ کوئی حاجت روا ہے نہ کوئی مشکل کشا ہے، یہ سارے اختیارات اور صفات اللہ کی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید کی سمجھ بھی دے اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آج معذرت کے ساتھ سپیکر نہیں چل رہا، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بھی لمٹ ختم ہو جاتی ہے، تو بہرحال سپیکر کا انتظام تو بعد میں ہم کریں گے۔ جو پچھلے جمعہ میں نے اعلان کیا تھا، الحمدللہ وہ کام ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ بیٹریوں کا 2 نئی بیٹریاں الحمدللہ لگ چکی ہیں، اور اس میں کچھ بقایا پیسے باقی ہیں جو ہم نے کچھ آج جمع کرنے ہیں، اللہ کرے پورے ہو جائیں، ورنہ اگلے جمعہ تک تو انشاءاللہ لازمی ہونے چاہیے۔ یہ تقریباً خرچہ تھا 47,000 کا 2 بیٹریوں کا، اور اس میں بقایا پیسے ہیں 19,000 رہ گئے، وہ ہم نے واجب الادا ہے ہمارے ذمے جو مسجد کی طرف سے ہیں، تو کوشش کیجئے کہ آج بھی اور اگلے جمعہ سے پہلے یہ رقم ادا ہو جائے۔ جس طرح ہمارے اوپر کوئی قرضہ ہو تو ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے، تو اللہ کے گھر کا جو قرضہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی فکر اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو میں اس لیے توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ یہ کام کرنا از حد ضروری تھا، کیونکہ سپیکر کے لیے اور بجلی کی غیر موجودگی میں اوپر خواتین کے لیے آواز کا مسئلہ بنتا ہے۔ دوسرا اعلان، ہمارے ایک بھائی ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے عزیز ہیں ادھر سندھ میں، دوست احباب ہیں، تو یہ خود بھی وہاں گئے تھے، اور وہاں ان کا جو نقصان ہوا ہے سیلاب زدگان کا وہ یقیناً آپ زیادہ واقف ہیں۔ تو وہ بھائی ادھر بیٹھے ہیں، یہ چند دن کے بعد دوبارہ جائیں گے، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ان کے لیے جیسا بھی تعاون ہو سکے، راشن کی صورت میں یا بستروں کی صورت میں یا کپڑوں کی صورت میں، تو جیسے بھی ہو، یا نقدی کی صورت میں،
یہ بھائی الحمدللہ ذمہ دار ہیں، یا ادھر ڈی بلاک میں رہتے ہیں یا مجلس میں بیٹھے ہیں، تو آپ کی یہ امانت اور تعاون خود لے کر جائیں گے۔ تو اگر ہو سکے تو سلاب زدگان کے لیے آپ اپنا تعاون ان کو جمع کرا دیجئے۔ اللہ پاک ہمیں خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ رزق حلال میں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔